حضرت سیدنا بلال کی آزادی۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ورقہ بن نوفل جو کہ ام المومنین حضرت سیداتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، ان کا گزر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا جب انہیں اسلام لانے کی وجہ سے مارا جا رہا تھا، اور ایسی حالت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد یعنی اللہ ایک ہے کی صدا لگا رہے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے دیکھا تو کہا، بلال اللہ ہی کا نام لیے جاؤ۔ پھر امیہ بن خلف جو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مار رہا تھا، اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اللہ کی قسم اگر تم انہیں اس بات پر شہید کر دو گے تو میں رحمت و برکت پانے کے لیے ان کا مزار بناؤں گا۔ ایک دن حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا، اور وہ لوگ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی برتاؤ کر رہے تھے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے پوچھا، امیہ بن خلف سے فرمایا، اس بیچارے کے معاملے میں تو اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس بیچارے کے معاملے میں تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کب تک اسے تکلیف دیتا رہے گا؟ امیہ نے کہا، آپ نے اسے بگاڑا ہے، آپ نے اسے بگاڑا ہے، آپ اسے اس تکلیف سے بچا لیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس بلال سے زیادہ تندرست و توانا غلام ہے، بلال مجھے دے کر وہ تم لے لو۔ کہنے لگا، منظور ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو اپنا غلام دے دیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ یہ واقعہ حلیۃ الاولیاء بلال بن رباح میں موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سنا آپ نے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہ خدا میں کتنی آزمائشیں آئیں، لیکن پھر بھی باطل کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا۔ گویا ان اللہ والوں کا یہ شیوا تھا کہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر دین اسلام کو چھوڑ کر باطل کے آگے سر نہ جھکنے پائے۔ ان کا یہ عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ راہ حق میں اپنا سب کچھ بھی لٹانا پڑے تو لٹا دیا جائے، لیکن حق کا ساتھ نہ چھوڑا جائے، اور ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کیا جائے۔ دنیا میں اس کا صلہ اگرچہ کچھ نہ ملے، لیکن ایسے لوگوں کی یقیناً آخرت سنور جاتی ہے۔ بارگاہ الہی سے انعامات و اکرامات کی بارش برستی ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آخری دم تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ دین اسلام پر ثابت قدم رہے، راہ خدا میں جان کی بازی لگا دی، مگر پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ ہوئی، ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی۔ دین اسلام قبول کرنے کی پاداش میں مظلومانہ زندگی بسر کرنے کے باوجود بھی کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا، اور ایک طرف ہم محبت رسول کا دم بھرنے والیاں معمولی سی خراش پر واویلا اور شور مچاتی ہیں، ذرا سی تکلیف پہنچنے پر بے صبری کا مظاہرہ کرتی نظر آتی ہیں۔ ذرا سوچئے، حضرت بلال حبشی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی گویا زبان حال سے یہی کہتے رہے کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن کلمہ نہیں چھوٹ سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، ان کی قربانی کے واقعات پڑھ کر اور ان کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ آئیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر استقامت کے مزید واقعات سنتے ہیں۔ سننے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف سنتے ہیں۔ چنانچہ مختصر تعارف حضرت بلال حبشی کا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی جمحہ کے غلام تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بلال، والد کا نام رباح اور والدہ محترمہ کا نام حمامہ ہے۔ یہ حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو عبد الکریم اور ابو عبد الرحمن اور ابو عمر حبشی ہے۔ آپ مؤذن رسول اور سید المؤذنین کے القابات سے مشہور تھے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال ایک اچھے انسان اور مؤذن یعنی اذان دینے والوں کے سردار ہیں۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین سعادت مندوں میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں عبادت کرنے والے صاحب فضل و سخاوت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ کو دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ستایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جہاں کے سردار کے خازن خزانچی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، نیکیوں میں پہل کرنے والے اور رب کریم کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین کرنے والے تھے۔